حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست علی بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر پاک ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، ان کا مقام اہل طریقت میں اور اولیاء اللہ میں بہت ہی بلند ہے۔ انہیں اہل بغداد کے دل کی دھڑکن بھی کہا جاتا ہے، اور اہل بغداد اولیاء اللہ، علماء، مشائخ ان کے سامنے سرنگو کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہی بہت بلند ہے، کردار میں، گفتار میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کا نام حضرت جنید بغدادی ہے۔ انہوں نے دین کے اس اہم پہلو پر، جسے ہم ایک پلر بھی کہتے ہیں، 5 ارکان میں سے ایک ارکان بھی کہتے ہیں، حج جو فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ سمجھ لیں کہ ہمارے دل کی جو اندھیرے میں جو گیڑیں لگی ہوئی تھیں انہیں کھولا ہے۔ ان تاریکیوں کو دور کرنے کی جو ان کی پیاری سی کوشش ہے، اس نے ہماری ایک سوچ نظریے کو چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی شخصیت میں بارے میں مختصراً یہ کہوں گا کہ انہوں نے دنیاوی طور پر کوئی مرکزی حیثیت نہیں حاصل کی دنیا میں، لیکن اس کے باوجود ان میں دوست نوازی بہت تھی۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور کاروبار میں وہ ریشم کا کام کرتے تھے، اور اپنی محنت سے، لگن سے اتنا کما لیتے تھے کہ اپنا اور اپنے دوستوں کا اور آنے جانے والے مہمانوں کا خیال کر سکیں، ان کی خاطر مدارت کر سکیں۔ وہ ایسی جفا کشی کے قائل نہ تھے جس کا نتیجہ فکر و فاقہ کشی ہو۔ ان کا گھر ایک مرکز تھا بغداد کے صوفیہ اور باہر سے آنے والے شیوخ اور سالکین طریقت کا، اور اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے۔ اپنا مال ان کی مہمان نوازی پر خرچ کرتے۔ اس کے علاوہ اکثر ایسے صوفیہ کی بھی مالی امداد کرتے جو دنیا چھوڑ کر اور یکسو ہو کر تصوف کی راہ اختیار کر لیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سرکار کا قیام زیادہ تر بغداد ہی میں رہتا، وہ سفر بہت کم کرتے تھے۔ اس کا ذکر بھی کتابوں میں نہیں ملتا۔ حج کے لیے انہوں نے یقیناً سفر کیا، لیکن غالباً وہ بار بار حج کے قائل نہ تھے۔ حج کے معاملے میں بھی ان کا خیال اور دل سے مختلف تھا۔ داتا حضور سرکار، جن کا نام حضرت علی بن عثمان حجویری ہے، جو مشہور ہیں حضرت داتا گنج بخش کے نام سے، میرے سرکار میرے آقا داتا حضور سرکار نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس مکالمے کا ذکر اسپیشلی فرمایا جو حضرت جنید بغدادی سرکار اور ایک حج کر کے واپس آنے والے کے درمیان ہوا۔ وہ اس قدر اہمیت سے حامل ہے کہ داتا حضور سرکار نے اس کو اپنی کتاب میں فوری طور پر کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے وہ شامل کیا، تاکہ ہم لوگ بھی اس سے پورا نہ صحیح، چلو تھوڑا سا صحیح مستفید ہو سکیں۔ تو آپ کو بھی سننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس گفتگو کی کیا حقیقت ہے، اور حج اصل میں ہے کیا، کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں حج کے لیے تب، اور جب سارا سفر کر کے حج کر کے واپس اپنے گھر میں آتے ہیں تب ہم میں کیا فرق ہونا چاہیے، کیا ہماری ذات رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضور حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا تم نے حج کیا؟
اس نے جواب دیا جی سرکار کیا۔ حضرت جنید بغدادی سرکار نے پوچھا اس وقت سے لے کر جب تک تم نے اپنے گھر کو خیر بات کہا کیا تم نے اپنے تمام گناہوں کو بھی خیر بات کہا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی سرکار نے کہا تو پھر تم نے سفر حج کیا ہی نہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا تم نے اپنا گھر چھوڑا اور ہر منزل پر جب شب کو قیام کیا یعنی پڑاؤ ڈالا تو کیا تم نے اس قیام منزل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کوئی منزل طے کی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ حج کا سفر منزل و منزل تو تم نے کہا ہی نہیں کیا ہی نہیں، یعنی کہ سرکار اس کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ تم نے کوئی منزل طے ہی نہیں کی تو پھر تم نے حج کا سفر منزل و منزل کیا ہی نہیں۔ حضرت سرکار نے سوال کیا کہ جب تم نے میقات میں احرام باندھا تو کیا تم نے اپنے آپ کو بشری صفات سے عاری کر لیا تھا؟ بالکل اسی طرح جیسے تم نے اپنے دنیاوی لباس اپنے جسم سے اتار دیا تھا۔ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر تم نے احرام باندھا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جب تم نے عرفات میں قیام کیا تو کچھ دیر خدا کے کامل دھیان میں کھڑے رہے؟ اس نے عرض کی نہیں سرکار۔ تو سرکار نے فرمایا پھر تم نے عرفات میں قیام کیا ہی نہیں۔ جب تم مزدلفہ گئے اور تمہاری آرزو پوری ہو گئی تو تم نے یقیناً تمام نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہوگا؟ اس نے عرض کیا سرکار نہیں۔ تو پھر تم مزدلفہ نہیں گئے۔ اچھا جب تم نے کعبے کا طواف کیا تو کیا تم نے اس مقدس جگہ پر جمال الہی کا مشاہدہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر تم نے خانہ کعبہ کا طواف کہاں کیا؟ اچھا جب تم نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کی تو کیا تمہیں صفائے قلب اور نیکی و پرہیزگاری کا مقام بلند حاصل ہوا؟ تو اس نے عرض کی نہیں سرکار۔ سرکار نے فرمایا تو پھر تم نے صحیح نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ جب تم منع آئے تو کیا تمہاری تمام خواہشات ختم ہو گئی ہیں؟ تو اس نے عرض کی نہیں سرکار۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم منع گئے ہی نہیں۔ جب تم نے قربانی کی تو کیا تم نے اپنی تمام نفسانی خواہشات کی قربانی کی؟ تو اس نے عرض کی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قربانی کہاں کی؟ جب تم نے کنکریاں پھینکی تو کیا اس وقت تم نے اپنے تمام اوہام و خیالات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا؟ اس نے عرض کی نہیں سرکار۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر گویا تم نے کنکریاں نہیں پھینکی اور حج کیا ہی نہیں۔ واپس جاؤ اور اس طرح سے حج کرو جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم مقام ابراہیم تک پہنچ سکو۔ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جو حج ہے حقیقت میں ہے کیا، وہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بس ظاہری طور پر یہ مناسک حج ادا کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ ایسے کر لیں یہاں کر لیں، مقام ابراہیم پہ پہنچ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں ہمارا حج ہو گیا۔ یہاں پہ حقیقت ایسی ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے معلم بھی ہمیں ظاہری تک بتاتے ہیں، اس کی حقیقت سے وہ خود بھی آگاہ نہیں ہیں اور وہ آنے والوں کو بھی آگاہ نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی سرکار نے جن باریکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے حج کی، غور کر کے دیکھیں کہ وہ ہمیں کس مقام تک لے جاتا ہے، یعنی مقام ابراہیم تک لے جاتا ہے۔ یعنی حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ حج مکمل کر لو تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا فرما دے اس طریقے سے جب حج کریں جیسے کہ سرکار نے فرمایا ہے، تو وہ مقام ابراہیم جو ہے وہ عطا ہو جاتا ہے، یعنی اپنے دوستوں کی صف میں اللہ پاک شامل فرما لیتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا،
یعنی اللہ کے دوست، یعنی مقام ابراہیم کا مقصد تو پھر وہی ہوا نا جسے ہم لوگ آج تک سمجھ ہی نہیں پائے، ظاہریت پہ زور دیتے رہے اور دے رہے ہیں، اور آج بھی انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سب جو حقیقت ہے، ان سب کی جو ارکان اسلام کے مین ہیں، اور اسلام کی حقیقت میں ان تمام جو اراکین ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو، تاکہ ہم لوگ وہ کام کر سکیں جس سے اللہ پاک اور رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔